بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے؟ لونڈی کسے کہتے ہیں کہ آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لونڈی کیا ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں اکثر ہمارے معاشرے میں پوچھا جاتا ہے کہ لونڈی کسے کہتے ہیں، لونڈی کون ہوتی ہے اور اس سے ہم بستری کرنا کیوں جائز ہے، اور کیا آج کے دور میں لونڈی رکھنا اور اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ دراصل لونڈی زرخیدار غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سیلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسری معاشروں میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جسے لوگ اپنے گھروں کا کاروبار اور خطبوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکلوں میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروشوں کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ ایسے ہی جو ان میں خواتین ہوتی تھی ان کو لونڈی کہا جاتا تھا اور ان سے گھروں کے کام لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مأمور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری ایک شکل ہوتی ہے۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے بھائی؟ تیسری شکل ہوتی کیا ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے میں دیتے ہیں اور ان سب میں سے کوئی قیمتی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور غلام یا لونڈی ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تم نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنی خالہ ماموں کو تحفہ دیا تو تم کوشش کا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کا کام اس کے دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو واقع سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنا کیوں جائز کہا گیا ہے۔ دیکھیے، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ وہ زرخرید ہو یا تحفتاً کسی سے ملا ہو، وہ اب اس کی مکمل ملکیت۔ شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی، لیکن بہت سخت بہت رول ہیں، بہت سی پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ لوگ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں۔ یہ اس لیے جائز ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام لونڈی لائے جائے اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے روا روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس لیے مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست رول ہے جن کو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے روایت کو اسلام میں ختم کرنا تھا اور اس انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم فرما دیتے کہ لونڈیاں آزاد ہیں اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر سے لونڈیاں آزاد ہو جاتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کو غلام بھی نہ ہی سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف 2 وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت ہو چکے تھے، وہ اپنی لونڈیوں کو کیسے حفاظت کر پاتے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فساد عام ہو جانی تھی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا تھا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔
یعنی غلامی کو ختم کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہو گیا۔ ارے بھائی، نکاح ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا تھا تو اس کو ماننے میں کون سا حرج تھا؟ رولز نکاح میں بھی فالو کرنے ہیں اور اس عمل پہ بھی فالو کرنے ہیں۔ اب رولز کے بارے میں سنیے کیا رولز ہیں۔ اگر مالی کا اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لے تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ وہ اب اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ مل جائے، اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کی حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہو گئی اور وہ لونڈی اب آپ کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنی لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت ایسے ہے۔ وہ ایک غلام تھے، گھر کی مالکن بن گئی۔ دیکھیے کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل ہی ویسے آپ پہچان پائیں گے، کیونکہ یعنی فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ چاہے گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے، چاہے ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والیاں ہوتی ہیں، ان کو آپ لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کا غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید عورت مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہو اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہوگا؟ جو کہ غلامی کا دور تو ختم کیا گیا، اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے جیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی یہ اسلامی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔